اور غار ہرا مختلف جگہ پر حاضری لگاتا رہا اور میری یہ حاضری آپ تک بھی پہنچتی رہی، اور اسی جگہ پر بھی میں گیا۔ سرکار کا صدقہ ہے کہ دیکھنے والوں نے کہا کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، بلکہ وہاں جو جدہ میں تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ میرے برادری عزیز ہیں حاجی محمد ریاض صاحب میرے چچا جان محترم موجود ہیں، تو ان کے بیٹے وہاں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اسٹیٹس دیکھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اسلام کا مزار جدہ میں ہے۔ الحمدللہ اس مزار کی بھی زیارت کی ہے، اور ساتھ سمندر تھا اس کی بھی زیارت کی ہے۔ سمندر کا پانی جو ہے وہ رنگ عجیب سا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس سمندر کے پانی کو بھی دیکھا، اور وہ پانی چمک دمک رہا تھا۔ میں نے سمندر سے بھی کہا اے سمندر تو بھی خوش قسمت ہے، تیری نسبت سرکار کے پیارے پیارے شہر کے ساتھ ہے، اس لیے اے سمندر کے پانی تو بھی چمک دمک رہا ہے۔ جس کی نسبت سرکار سے ہو گئی وہ چمکتا دمکتا رہتا ہے، اس کا مستقبل تابناک ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تجھ سے ہے ڈر، ڈر سے ہے سخت، اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نسبتوں کو قائم رکھے۔ سفر تو بڑے ہیں، اکثر یہ میں شعر پڑھتا ہوں، دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی دے جاتا ہے۔ الحمدللہ میرے گھر والے بھی تھی جی، مفتی محمد طیب میلادی کی والدہ محترمہ بھی تھی، بیماری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، اتنی صحت دی کہ پہلے دن 40 کلومیٹر کا فاصلہ کیا، دوسرا دن 41 میٹر کا فاصلہ طے کیا، روزانہ 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے رہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس لیے تکلیف نہیں ہوئی کہ سرکار اپنے کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چلے گئے، سرکار اپنے کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں استغاثہ پیش کیا، بلکہ ہمارے ایک دوست 48 افراد ڈاکٹر شعبان حقانی کے ساتھ گئے، رجب الحقانی بھی وہاں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہماری گولیاں وال کا ایک شخص ڈاکٹر جمیل صاحب، ان کا موبائل گم ہو گیا، اللہ وہ پریشان تھے۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سرکار کی خدمت میں آپ بھی استغاثہ کرو۔ آپ کا موبائل تو مسجد قباء میں گم ہو گیا، سرکار کی خدمت میں استغاثہ پیش کرو، میں بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ دربار ہے، یہاں سے خالی واپس نہیں لوٹو گے، آپ کی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد موبائل ان کے پاس مسجد بلال کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں جو بھی استغاثہ کرو سرکار کی خدمت میں، ہم یہاں سے کریں تو سرکار خالی واپس نہیں لوٹاتے ہیں، اور جہاں سرکار کے سامنے جاریوں کے سامنے استغاثہ پیش کریں تو سرکار اپنے کرام صلی اللہ علیہ وسلم خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ لیکن چکر یہ فرض یہ ہے، ضرورت اس کے امر کی ہے۔ الحمدللہ ہیڈ ماسٹر، الحمدللہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی پیچھے موجود ہیں، الحمدللہ قاری عنایت علیہ نقشبندی صاحب کے صاحبزادے، الحمدللہ ہر شعبے سے تعلق، حاجی رؤوف خان آوان، کس کا میں نام لوں، جو وہاں جاتا ہے جس نیت سے جاتا ہے کہ آب زمزم بھی پیو، کھانے کی نیت سے پیو تو تمہارا پیٹ پھر ہو جائے گا، اگر پیاس کی نیت سے پیو تو تمہاری پیاس بجھ جائے گی، اگر اس نیت سے پیو کہ میری اولاد نہیں اللہ اولاد دے دے گا، اگر اس نیت سے پیو کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے وہ بیماری ختم ہو جائے گی، اگر اس نیت سے پیو کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو نیت کرو گے، سرکار اپنے کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبی اللہ کی نسبت آب زمزم کے ساتھ ہے، آب زمزم کی پھر اس کے بعد نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آب زمزم پیو، جو نیت کرو گے جیسے تمہاری خواہش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری تمنا کو پورا فرمائے گا۔ اس لیے آب زمزم جب پیا کرو تو یہی جو بھی دعا ہو، جو بھی خواہش ہو اپنے دل میں رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ ادب فرق یہ ہے کہ ادب چاہیے،
ادب کا تقاضا بھی یہی ہے. وہاں سرکار کے روزے پر جب حاضرین جاتے ہیں تو وہاں موویاں بھی بناتے ہیں. میں نے اپنے دوستوں سے میں نے منع کیا, میں نے کہا میری مووی نہیں بنانا. سرکار کے روزے پر جب ہم جوتیاں میں لے کر جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے. ایک موقع پر جوتیاں لے کر گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ پیش کی میں آپ سے یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں. یا رسول اللہ آپ تو کرم فرمانے والے ہیں, آپ تو معاف فرمانے والے ہیں. الحمدللہ سرکار اپنے کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا, پھر